معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ شراب کو مذہب اسلام میں ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی تمام خباثتوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے شراب۔ شراب پینے والا صرف شراب ہی نہیں پیتا، ماں کی خوشی، بیوی کا سکون، بچے کا سپنا اور باپ کی عزت سب کچھ ایک ہی گھونٹ میں پی جاتا ہے۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا۔ اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی کبھی اللہ رب العزت کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ کر کہا کہ اے میری پیاری ماں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، میری روح نکلنے والی ہے۔ اے میری پیاری ماں، میری آخری خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اپنے پیر و مرشد سے جا کر کہہ دے کہ وہ میری آ کر نماز جنازہ پڑھا دے، اس لیے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، بدکار ہوں، میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ لیکن جب اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا محبوب بندہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا تو اس کے صدقے طفیل میں چند بندے اور میری نماز جنازہ پڑھ لیں گے، ورنہ میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، شراب نوشی میں گزاری، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے۔ ماں اٹھی اور اپنے پیر و مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور، میرا بیٹا اس دنیا سے جانے والا ہے، اس کی روح نکلنے والی، اس کی روح پرواز کرنے والی ہے، لیکن میرے بیٹے کی آخری خواہش ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو آپ چل کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس لیے کوئی اتنا بڑا گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، بدکار ہے، اس کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ جب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کے صدقے طفیل میں چند لوگ اور اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے، ورنہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے مائی سن لے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ تیرا بیٹا بہت بڑا گنہگار، سیاہکار، خطاکار، بدکار ہے، اس نے اپنی پوری زندگی شراب نوشی میں گزاری ہے، جوا کھیلنے میں گزاری ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا؟ ماں واپس اپنے گھر آ گئی اور بیٹے کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو نے پوری زندگی میں میری ایک بات پر بھی عمل کیا ہوتا، پوری زندگی میں ایک بات بھی مانی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج میرا پیر و مرشد تمہاری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرا پیر و مرشد یہ کہتا ہے کہ تو نے پوری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، پوری زندگی شراب نوشی میں گزاری ہے، پوری زندگی بے حیائی میں گزاری ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں تیری نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ معزز ناظرین کرام، وہ نوجوان رونے لگا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو نکلنے لگے، خون کے آنسو بہنے لگے، ماں تڑپنے لگی۔ نوجوان کہا، اے میری پیاری ماں، ذرا ایک بات بتا دے۔ ماں کہنے لگی، بول بیٹا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، ذرا یہ بتا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ رب العزت کی رحمتیں زیادہ ہیں؟ ماں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ گنہگار بندہ کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، ذرا یہ بتا دے، اگر اللہ رب العزت تجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں داخل کر دے، اور اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ میں ڈال دے تو کیا کرے گی؟ ماں تڑپ گئی اور کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر اللہ رب العزت مجھے اتنی مہلت دے دے تو قسم خدا کی میں تجھے دولہا بنا کر جنت میں داخل کر دوں گی۔ وہ نوجوان رونے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، سن لے، جب تو ایک ماں ہو کر میرا جہنم میں جانا تجھے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، پھر وہ میرا رب جو ایک ماں سے نہیں بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان رونے لگا، گلگلانے لگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگا، توبہ کرنے لگا کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، میں نے پوری زندگی شراب نوشی میں گزاری ہے، پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، لیکن اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان کی روح نکل گئی، پرواز کر گئی۔ اس نوجوان نے اس دنیا فانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ ماں اکیلے گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اس کے ساتھ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے جناب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے۔ ماں نے کہا، حضور، آپ نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟
اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا؟ تو جناب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مائی سن لے، جب تو میرے پاس سے چلی آئی تو میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا کہ اے حسن بصری، اے حسن بصری، تو ادھر سو رہا ہے، ادھر میرا یار مر چکا، میرا دوست مر چکا، اٹھ جا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ معزز ناظرین کرام، ادھر ندامت کے دو آنسو بہے تھے، خشیت الہی میں دو آنسو بہے تھے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ معزز ناظرین کرام، جو انسان بہت بڑا گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، اگر خشیت الہی میں، خوف خدا میں دو آنسو بہا دے تو انشاءاللہ رب العزت اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ضرور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔